اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے، العزیز العلیم جو غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس سورت کا نام سورت مومن ہے اور اس کی آیت نمبر 1۔ اس سورت کا نام سورت مومن ہے، موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 40 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 60 ہے۔ موجودہ ترتیب میں نمبر اس کا 40 اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 60۔ اس کی 85 آیات ہے اور 9 رکوع ہیں۔ اور یہ سورت حامیم، ان کو کہا جاتا ہے حوامیم، یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلی سورت یہ سورت مومن ہے اور آخری سورت سورت احقاف ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 صورتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی، تو ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور پورے قرآن پاک کا مغز یہ 7 صورتیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کثرت سے ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو ان صورتوں کی تلاوت کرنا، ان کو سمجھنا، اور قرآن پاک کا چونکہ مغز فرمایا تو قرآن پاک کا جو اصل ہے وہ ان صورتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ 7 صورتیں ہیں، اکٹھی ہیں اور سب کی ابتدا حامیم سے ہے۔ پہلی سورت سورت مومن ہے اور آخری سورت الاحقاف۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، ایک نام تو سورت مومن ہے جو اس کا یہاں لکھا بھی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں قرآن پاک ملتے ہیں یہاں اس سورت کا نام سورت مومن ہے۔ اور یہ مومن وہ ہے، ان کا نام خرقیل ہے، خلقیل، یہ فرعون کے چچا زاد تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب فرعون نے یہ مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے تو اس وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو اس لیے مارنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اور پھر انہوں نے اطلاع پہنچائی۔ تو یہ جو انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اس پر اللہ نے ان کو مرد مومن کہا کہ اس سے پہلے اپنا ایمان چھپا رہے تھے، آج جب موسیٰ علیہ السلام پر بات آئی تو اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت مومن ہے۔ دوسرا نام جو عربی قرآن پاک کے چھاپے ہیں ان کے اندر اس سورت کا نام سورت غافر۔ غافر کا معنی توبہ قبول کرنے والا، تو چونکہ آگے لفظ آ رہا ہے غافر الذنب، اس کی آیت نمبر 3 میں، اس سے اس سورت کا نام سورت غافر لیا گیا۔ تو یہ دونوں نام ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن کے 2 نام ہوتے ہیں، جیسے حامیم السجدہ ہے، اس کا دوسرا نام سورت فصلت ہے۔ سورت بنی اسرائیل ہے، اس کا دوسرا نام سورت اسراء بھی ہے۔ تو یہ صورتوں کے نام بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اکثر جو صورتوں کے نام آتے ہیں وہ اس صورت میں کوئی لفظ ہوتا ہے یا اس میں کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا وہ نام رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں غافر کا لفظ بھی ہے اور مومن کا لفظ اور اس کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے سورت کے یہ 2 نام ہیں۔ مشہور نام جو ہے اس کا سورت مومن ہے، اور چونکہ اس کا ترتیبی نمبر 60 ہے تو عرض کیا تھا کہ جو 86 صورتیں ہیں یہ مکی ہے، تو یہ مکی صورت ہے۔ سورت مومن مکی ہے۔ اس کا جو عنوان ہے چونکہ مکی صورت ہے تو توحید، رسالت، آخرت اس کو بیان کیا جائے گا۔ فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ کبھی ایک حرف بھی آتا ہے، 2 بھی آتے ہیں، 3 بھی آتے ہیں، کم از کم 1 ہوتا ہے جیسے نون، قاف، اور زیادہ سے زیادہ 5 ہوتے ہیں جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، فرمایا اس کتاب کا اتارا جانا اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے، جاننے والے بھی ہے۔ یہ 2 صفات اللہ کی آگے، ایک اللہ کا غالب ہونا سب پر اور ایک اللہ کا جاننے والا ہونا۔ پھر آگے جو اللہ کی صفات آ رہی ہے، غافر الذنب، توبہ کو، گناہ کو مٹانے والا، معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت پکڑنے والا، ذی الطول، انعام و احسان کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اکٹھی اللہ رب العزت کی صفات۔ قرآن پاک میں یہ منظر سورۃ حشر کے آخر میں آتا ہے کہ وہاں اللہ کی بہت ساری صفات اکٹھی کی گئی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یہ ساری اللہ کی صفات۔
اور یہ 2 آیات وہ ہیں جو بندہ سورۃ حشر کی آخری 2 آیات فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ پڑھ لے تو فرمایا اسے اگر موت آ جائے دن میں یا رات میں تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ تو ان 2 آیات، اب اس میں کیا ہے کہ اللہ کی اتنی صفات اکٹھی کر دی گئی۔ اب یہاں بھی اللہ رب العزت کی صفات کو اکٹھا کیا گیا، ایک صفت کہ وہ سب پہ غالب ہے، ایک صفت وہ سب کا جاننے والا ہے۔ اب جو ہمارے لیے فرمایا غافر الذنب، گناہوں کو مٹانے والا، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کو مٹانے پر قادر ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ تو قابل توب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گناہ پر جری ہو جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو فرمایا شدید العقاب، وہ سخت پکڑ والا بھی ہے، ذی طول، اور بعض دفعہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ انعام اور احسان کرتے ہوئے انسان کی اس وقت پکڑ نہیں کرتا، انسان کو مہلت دے دیتا۔ تو اصل میں بتانا یہ ہے کہ نہ تو انسان اتنا مطمئن ہو جائے کہ گناہ کرتا رہے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، اور نہ اتنا نا امید ہو جائے کہ یہ سمجھے کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کے درمیان رہے، ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ فرمایا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ توبہ کو قبول فرمائے گے۔ تو یہ صفات اکٹھی فرمائی، لا الہ الا ہو، اور فرمایا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جو جاننے والا ہے، جو غالب ہے، جو گناہوں کو مٹانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے، اور پھر انسان پر انعام کرنے والا ہے۔ اس کے سوا، جس ذات میں یہ ساری صفات جمع ہو گئی، ان کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا الیہ المصیر، تمہارا لوٹنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ جب اللہ کی طرف جانا ہے تو اگر پہلے سے اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہوگا تو آسانی ہوگی۔ فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، یہ لوگ نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات میں کجی تلاش کرنا، اس میں اعتراض تلاش کرنا اور اعتراض بنا کے لے آنا۔ مثلا آج کل ایک اعتراض بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہاں انصاف نہیں ہوا؟ کہ جب اللہ میراث تقسیم کرنے کا قانون بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا 2 عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا، یعنی ایک عورت سے زیادہ مرد کا حصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ عورت کو اگر 2 عورتوں کو جو ملتا ہے ان 2 کے برابر ایک مرد کو ملے گا، تو گویا کہ مرد کا حصہ ڈبل ہو گیا، عورت کا 1 ہو گیا۔ ٹھیک، اب یہ اعتراض تو کر لیا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ جہاں اللہ رب العزت یہ میراث بیان کر رہے ہیں تو وہاں یہ فرمایا کہ عورت کو خاوند کی میراث بھی ملے گی، عورت کو بھائی کے میراث بھی ملے گی، عورت کو باپ کی میراث بھی ملے گی، عورت کو خاوند کی میراث بھی ملے گی۔ تو ساری میراثوں میں عورت کا حصہ ہے، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آئی تو فرمایا خرچ صرف مرد کرے گا، گھر کی ساری ضروریات مرد پوری کرے گا، بجلی کے بل مرد ادا کرے گا، علاج مرد کروائے گا، کپڑے مرد لا کے دے گا۔ تو جو سارا کچھ خرچ کر رہا تھا تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اس خرچ کے اندر بھی پھر عورت آ جائے جی۔ لیکن وہاں سب خوش ہے کہ جی خرچ کرنے کا عورت کے پاس جتنا کچھ بھی ہے ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں۔ خرچ کس نے کرنا ہے؟ گھر والوں پر، مرد نہیں کرنا ہے۔ لیکن میراث کے اندر دیکھیں گے مرد کو 2 ملا، اس کو نظر آیا، عورت کو کتنی میراث ملی وہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر اللہ رب العزت نے عورت کے ذمے یہ کوئی کام نہیں رکھا کہ جس کا تعلق خرچ سے ہو، مرد کے ذمے یہ رکھا گیا۔ پھر جو دیت کا معاملہ ہے تو وہاں دیکھیں عورت کو پوری دیت ملنی ہے لیکن مرد کو آدھی دیت، اس کا بھی خیال نہیں کیا جائے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے اللہ نے جو حکم دیا وہ انسانوں کے لیے فائدے والا ہے، انسانوں اگر انسان سمجھائیں گے تو اسی کے اندر ان کا بھلا ہوگا۔ فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، یہ نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات کے بارے میں، الا الذین کفروا، مگر وہ جن کے اندر کفر ہے۔ اگر ایمان ہوتا پھر اعتراض نہ ہوتا، اعتراض ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ فرمایا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا زمین میں چلنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ آپ اس بات سے دھوکے میں نہ رہیں کہ اگر یہ کافر ہے، انکار کرنے والے ہیں، تو ان کے پاس مال و اسباب کیوں ہیں، ان کے پاس جدید چیزیں کیوں ہیں، ان کے ہاں یہ سہولیات کیوں ہیں۔ یہ سب کچھ جو ان کو مل رہا ہے یہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ آرام فرما تھے اور اس کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے۔
چٹائی کے نشانات، جب آپ کسی چیز پہ سو جاتے ہیں یا کچھ دیر بیٹھتے ہیں تو وہ نشان پڑتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو پڑے یہ دیکھ کر کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور چٹائی ہے اور بستر نرم نہیں ہے اور اس کے نشان ہے. فرمایا عمر تم یہ سوچ رہے ہمارے لیے دنیا میں ہے کچھ؟ کب ہے ہمارے لیے؟ یہ ہمارے لیے سب کچھ تو اللہ نے مرنے کے بعد رکھے. یہاں دنیا میں اگر کوئی چیز کم بھی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، تکذیب کی قوم نوح نے اور بہت سارے جماعتوں نے ان کے بعد. وہمت کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں لیاخذوہ کہ انہیں پکڑے، وجادلوا بالباطل اور جھگڑا کرے ان سے ناحق، لیدحضوا بہ الحق تاکہ وہ حق کو مٹا دیں. فاخذتہم تو ہم نے ان کو پکڑا، فکیف کان عقاب تو کیسی ہوئی میری پکڑ. اب دیکھیں نا، ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے آپ تک تمام انبیاء کے حالات بیان کر دی کہ قوم نوح سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء آئے، جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی ان پر اللہ کی پکڑ آئی. ان لوگوں نے اپنے وقت میں یہ چاہا کہ اسلام کو مٹا دیں، حق کو مٹا دیں، انبیاء کو پکڑ لے، راستہ روک لے. فرمایا نہ وہ روک سکے نہ انبیاء کو ناکام کر سکے، بلکہ الٹا پکڑ انہی کی ہوئی. قوم نوح کی، قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، یہ ساری قومیں گزر چکی ہیں، ان سب پر اللہ کی پکڑ ہوئی چونکہ وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے. فرمایا فکیف کان عقاب وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اور تیری طرف سے اور یہ تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے کافروں پر، انہم اصحاب النار کہ بے شک یہ جہنم میں جانے والے. تو آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت گناہوں کو مٹانے والے ہیں اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اور اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میری پکڑ نہیں کر سکتا تو فرمایا یہ ساری قوموں کے حالات دیکھ لیں کہ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا تو تمہیں بھی کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق